السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں پہ صفات الہی سے متعلق آیات ہیڈنگ ہیں پیج نمبر 35 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آیات صفات کیا متشابہات میں سے ہیں یا محکمات میں سے، یعنی اللہ کے متعلق جو صفات والی آیات ہیں کیا وہ متشابہ ہے یا محکم ہیں۔ محکم ان آیات کو کہتے ہیں جس کا معنی واضح ہو، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو، اور متشابہ اس کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے میں عام انسان کو دقت ہو، جس کے معنی واضح نہیں ہو۔ اسی طرح سے محکم ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ نہیں ہے، متشابہ ان آیات کو کہتے ہیں جو منسوخ ہے۔ تو یہ تو آیات کے بارے میں ہے، آیات کے بارے میں بھی سمجھیں گے ہم۔ یہاں پہ صفات الہی سے متعلق آیات کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق، جیسے وہ سمیع العلیم، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے بہترین نام ہیں، ان کو ان ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے جو بھی نام آئے ہیں یا صفات آئی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسی طرح سے اللہ کو سینہ، اونگ اور نوم نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ اسی طرح سے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا قالت الیہود، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات سے متعلق آیات ہیں۔ تو محمد ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ نے ان کا جواب دیا ہے کہ ان میں دونوں ہی پہلو ہیں، یعنی اللہ کی صفات سے متعلق جو آیات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ متشابہ ہیں کہ صفات الہی کی حقیقی کیفیت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ متشابہ کیسے ہیں کہ اس کی اصلیت سے، اس کی حقیقت سے، حقیقی کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اور دوسرے پہلو سے متشابہ نہیں ہیں کہ عربی لغت کے اعتبار سے ان کے ظاہری معانی معلوم اور معروف ہے۔ جیسے تو صفات الہیہ بھی اس کی تابع ہیں۔ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ذات باری کی کیفیت اور تفصیل سے آگاہ ہوں۔ مزید باتیں انہوں نے کہی ہے آگے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ آیات جو اللہ کی صفات سے متعلق ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو متشابہ بھی ہے، متشابہ اس لیے ہے کہ اس کی اصل حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ، اس کی اصل کیفیت سے ہم ناواقف ہیں۔ اسی طرح سے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے، تو اس کی استوا کی اصل کیفیت سے ہم ناواقف ہیں۔ لیکن محکم بھی ہے کیونکہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی جو ہے معروف ہے، اور ہم قرآن کی آیات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ماننا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ امام حدیث ابو بکر خطیب رحمہ اللہ جیسے ائمہ سلف نے کہا کہ صفات کا مسئلہ سلب و ایجاب میں ذات الہیہ کے تابع ہے۔ صفات کا مسئلہ جو ہے سلب اور ایجاب میں، سلب اور ایجاب کو سمجھیے پہلے۔ سلب کہتے ہیں نفی کرنا، جیسے کہ اللہ کی ذات سے ان صفات کی نفی کی گئی ہے جن صفات میں خامیاں ہیں، جن میں نقائص ہے۔ جیسے اللہ کو نیند نہیں آتی ہے، ضروری سی بات ہے، اللہ کی کنٹرول میں پوری کائنات ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے، تو اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اور اسی طرح سے اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اسی طرح سے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات سے مماثلت کی، اس کے جیسا ہونے کی نفی کی ہے، تو یہ سلب ہے۔ اور ایجاب کیا ہے؟ سمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو جو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یہی ایجاب ہے، یہی ماننا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ابو بکر خطیب رحمہ اللہ نے؟ انہوں نے کہا کہ صفات کا مسئلہ
ذات الہیہ کے تابع ہے، یعنی جس طرح سے ہم ذات الہی کا اثبات کرتے ہیں، نفی نہیں کرتے ہیں، گرچہ ہم اس کی اصل اللہ کی ذات سے بھی تو ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب ہے، کائنات کا خالق ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ کی ذات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، گرچہ اس کی اصل حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، اسی طرح سے ہم کو صفات کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے، صفات بھی انہی کے تابع ہے، تو صفات کو بھی ہمیں اسی طرح سے ماننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، گرچہ صفات کی اصل حقیقت سے، اصل کیفیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہاں پہ مترجم نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی آیات، یہ تو صفات کے بارے میں ہو گئی کہ صفات دو طرح کی ہیں، متشابہ ہیں اور محکم ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بھی دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کے معانی جو ہے واضح ہیں، جن کے معنی کیا ہیں؟ واضح ہیں، عالم اور جاہل سب ان سے اپنی صلاحیت کے مطابق واقف ہے، آگاہ ہے، ان پہ عمل کیا جاتا ہے اور وہ منسوخ نہیں ہے، تو وہ محکم ہے، محکم یا محکمات۔ اور جو ان کے اپوزٹ ہے، ان کے برعکس ہے، یعنی جن کے معنی واضح نہیں ہیں یا منسوخ ہیں لیکن تلاوت باقی ہے، تو ان کو متشابہ اور متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر صورت کے ابتدا میں الف لام میم حروف مقطعات وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل کی آپ پر، جس میں سے بہت سی آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، مضبوط ہیں، معنی واضح ہے، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اور دوسری جو ہے متشابہ ہیں، دوسری کیا ہے؟ متشابہ ہیں۔ تو محکم کس کو کہتے ہیں؟ وہ آیات جس کا معنی واضح ہو، صاف ہو، قطعی ہو، جنہیں سمجھنے میں کوئی الجھن نہ ہو، جسے شرعی احکام، عقائد، اخلاق معلوم ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے اقیموا الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، اسی طرح سے زنا کے قریب نہ جاؤ، جو واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہے، لا تقربوا الزنا، تمہارے اوپر مردار اور خون جو ہے حرام کیا گیا ہے۔ متشابہ آیات کیا ہیں؟ متشابہ آیات وہ ہیں جن کا حقیقی مفہوم ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، جن کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، جن کے صحیح معنی سمجھنے کے لیے دوسری آیات اور احادیث کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو متشابہ آیات کی مثالیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے الف لام میم، سورہ مریم کے شروع میں ہے کاف ہا یا عین صاد، اسی طرح سورہ غافر میں ہے حا میم۔ تو ان حروف کا اصل مقصد اللہ کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے منسوخ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو یہ سب جو ہے متشابہ آیات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو محکم ہے جن کا معنی بالکل واضح ہے، جو منسوخ نہیں ہے، اور دوسری آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں، دوسرے قسم کی آیات، اور جس کے معنی واضح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور جن کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، کہ آمنا کل من عند ربنا، کہ ہم ایمان لائے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس طرح سے وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو آیات کے بارے میں بات ہوئی، اور متشابہ اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ بھی دو طرح کی ہیں، ایک تو محکم ہے اور دوسری کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ محکم وہ ہے اللہ کی، اور انہوں نے محمد ناصر الدین البانی نے کہا کہ تمام صفات جو ہیں وہ ایک ناحیے سے محکم ہیں۔ کس ناحیے سے محکم ہے؟ کہ اس کے معنی تو ہم کو پتہ ہے، لغت کے اعتبار سے معنی ہم جانتے ہیں، لیکن متشابہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کی اصل حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ہمارے ایمان میں مضبوطی دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پہ، اللہ کی صفات پہ آمنا و صدقنا کرے، اور جن کے دلوں میں کجی ہیں ان کی طرح ہم صفات کے اندر نہ پڑے یا غلط چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ آمین۔